اچھا آپ کی ایک بیٹی بھی ہے؟ جی میری ایک بیٹی ہے 2 سال کی ماشاءاللہ. 2 سال کی بیٹی ہے، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ پریسا فاطمہ. 2 سال کی عریسہ. جی پریسا اچھا تو فاطمہ. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بندہ شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں دیکھے جا سکتے ہیں؟ دونوں بچے. اچھا میری سب سے پہلی ڈیمانڈ کہ جو لوگ ہوں سید ہوں، اگر سید ہوں یا قریشی ہوں. ہاں اگر سید اور قریشی نہیں بھی ہیں تو کم از کم وہ دینی تبلیغی کسی مطلب ایک اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہوں جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو، بالکل اسلامی لحاظ سے. تو کوئی یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس کی بیوی فوت ہو گئی یا بیوی طلاق وغیرہ دے دی، ایسا بندہ. ایک ہے جس جی کی پہلے جی. بیوی موجود ہے، کسی وجہ سے وہ اللہ کی رضا کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مجھے ایسا شخص چاہیے کہ جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو. فوت ہو چکی ٹھیک ہے، مطلب جی فوت ہو چکی ہو، یا پھر وہ غیر شادی شدہ ہو، سنگل ہو یا کوئی یا ایسا غیر جس کی شادی شدہ ہو. بیوی فوت فی الحال نہیں ہوئی لیکن فوت ہونے کے بالکل قریب ہو، کسی وقت بھی فوت ہو سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اگر بچے بھی ہیں نا، اگر جس کا مطلب جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اس کے بچے ہیں، ایک بچہ اگر ہے، ایک بچہ تو پھر ٹھیک ہے. میرا ایک مشورہ ہے جی چھوٹا سا، ساری دنیا کی لڑکیوں کے لیے، کروڑوں لڑکیاں جو لیٹ میرج کیس بنی ہیں نا، مجھے ان کو پر غصہ بھی آتا ہے، بے وقوفی لگتی ہے ان کی کہ یعنی ہم نے گوشت نہیں ملا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا، بھوکے مرنا ہے. وہ 30 40 جی سال تک وہ بھوکی مر رہی ہیں، اور ان کے بے وقوف اور احمق اور جاہل الو کے پٹھے ان کے سرپرست بھی جو ہے نا وہ جاہل بنے ہوئے، 30 40 سال تک ان کو جو ہے نا بھوکے مار کے رکھا ہوا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کھلا رہے. اور بھائی کچھ تو کھلاتے ان کو. ان کی تیسری چوتھی جگہ شادی کر دیتے، وہ 18 سال کی عمر میں چوتھی جگہ بھی شادی ہو جاتی نا تو وہ 30 35 سال تک ان کی جوانی تباہ کرنے سے کروڑوں گنا بہتر تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرا ایک مشورہ ہے چھوٹا سا آپ کے لیے بھی اور ساری دنیا کی خواتین کے لیے مشورہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کو کمالا رشتہ اور اچھا ملے، بالکل پرفیکٹ ملے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں مل رہا تو 20 سال جوانیاں تباہ کرنا بے وقوفی اور جہالت کی بات نہ کریں. کوئی آپشن دیکھیں اور استخارہ کریں، مشورہ کریں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کی باقی آپ کے اندر کوئی خاص ڈیمانڈ ہو تو بتائیے. اچھا ڈاکٹر، آپ کی ڈاکٹر تعلیم ہے، اگر کوئی ایسا ہو بندہ جس کی اپنی ہاسپٹل بنانا، جیسے ابھی ہر روز ہم اس موضوع پر ہم سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنا ہاسپٹل بنا لیے ہے یا بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر ہم سے رابطہ کریں تو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھا جا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے. انسان لکھا ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹری لیکن اس کے اندر بہت اچھی خوبی ہے، بزنس ہے، فلاں ہے، لیکن اس کے شوق ہے، بہت سارے لوگ تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل، مطلب پڑھا لکھا ہو، شعور والا ہو، دین پر ہو، اخلاق کا اچھا ہو، اس کے علاوہ بزنس کرتا ہو، اچھا بزنس ہو، یعنی عزت بزنس ہو. آپ یہ بتائیں آپ لیٹ میرجز والے بھی ہو سکتے ہیں. جہیز، اچھا ٹھیک ہے، جہیز وغیرہ کے بارے میں آپ کی کیا ڈیمانڈ؟ جہیز وغیرہ کے بارے میں یہی ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیے میرا تو جہیز ان لوگوں نے چھین لیا ہے مجھ سے، جتنا بھی تھا پہلے. ٹھیک ہے، آپ کی دوبارہ جہیز بن سکتا ہے یا کوئی ضرورت نہیں بنا سکتا؟ اگر تو لوگ مجھ سے نہیں مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے تو یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کریں گے تو ہم کچھ نہ کچھ اپنے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑے بے وقوف ہیں، ان سے تو بچنا چاہیے، ویسے ہی بچنا چاہیے. جہیز کی ڈیمانڈ والوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے. تو ہم ان لوگوں نے کی تھی نا، تو میرے والد صاحب نے اچھا خاصا جہیز کیا. لالچی لوگ ہیں تو آپ کو اسی وقت پرہیز کر لینی چاہیے. وہ تو آپ کے والدین کی خوشی ہوتی ہے کہ بلکہ ہاں جہیز کی طرف سے کوئی بالکل مطالبہ مردوں کی طرف سے بہت ہی جہالت کی بات ہوتی ہے. ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو جیسے پہلے ایک دفعہ آپ کا پریشانی بن گئی، اللہ کرے اب آئندہ جو ہے نا آپ کو پریشانی نہ بنے اور آپ کے لیے آسانی، اور اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں نے مجھ سے میرا حق مہر چھین لیا تھا، حق مہر بھی چھین لیا ہوا ہے. میرا جو سونا تھا، میرے کپڑے تھے، میرا جو جہیز تھا، وہ سب کچھ انہوں نے چھین کر اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے. تو میرے پاس فی الحال بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. رمضان ہے، میں روزے کے ساتھ نہیں، بیٹی ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس بے شمار اور خوبی ہیں، تو یہ خوبیاں بھی تو یہ ایک زیور ہوتا ہے. چلیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ہمارے دل سے دعا اللہ پاک آپ کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے. تو یہ ہمارے سننے دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے نیکیوں کا بہت سارا انبار ہو اور
اور آپ حیران ہو جائیں کہ اتنی ساری نیکیاں میرے پاس کہاں سے آ گئی، میری تو اتنی عمر بھی نہیں تھی. تو اس وقت آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور اس کے ذریعے ایک نیک جوڑا وجود میں آ گیا تھا، اور اس نیک جوڑے کے ذریعے قیامت تک نیک نسلیں چلیں اور قیامت تک بے شمار خیروں کے سلسلے چلے، وہ سارے آپ کے کھاتے میں یوں لکھے جاتے رہے جیسے آپ نے خود کیا. تو آپ کے لیے عظیم شان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بنے. اور یہ نیک خاتون، سیدہ خاتون رمضان میں آپ روزے کے ساتھ ہیں باجی؟ جی الحمدللہ. تو آپ روزے کے ساتھ ان کو کیا دعا دیتی ہیں جو ویڈیو کو شیئر کر کے آپ کے لیے معاون بنے؟ کیا دعا دیتی ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ رشتے جوڑتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے، بہت اجر دے. مجھے بھی اگر آپ کے ذریعے آمین آمین. اور جو ایک نکاح ہوتا ہے، نکاح بہت بڑی چیز ہے. بے شک بے شک، بہت بڑی چیز، بہت بڑی. جزاکم اللہ خیرا. نماز کے وقت طیب فی امان اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.